جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق کے حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام سے مرتد ایک مولوی عماد الدین، جو کہ عیسائی پادری بن گیا تھا، اس کی کتاب توزین الاقوال میں اٹھائے گئے بعض اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ اس مرتد مولوی نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ یعنی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا کی بادشاہت کے خواہاں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام اپنا عمل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی بادشاہت روحانی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق یعنی انسان کے مابین ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مثالی شہری ہونے کے ناطے سے اور اپنے عہدہ مسیح موعود کی نسبت سے ملکہ برطانیہ کی حکومت کی اس کی بعض صفات مثلا عدل و انصاف کی وجہ سے تعریف بیان کر رہے تھے، مگر ساتھ کے ساتھ آپ اس کے مذہب کی غلطیاں بھی نکال رہے تھے۔ مثلا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ملکہ کے مذہب پر راضی نہیں ہے، وہ خطا کاروں اور گمراہوں کا مذہب ہے اور ہم اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بندہ ہونے کی حیثیت بیان کر رہے ہیں۔ نام نہاد علماء ہر دور میں مخالفت کے لیے عجیب ہتھیار ایجاد کرتے رہے ہیں۔ جب ملکہ برطانیہ کی ہندوستان پر حکومت تھی تو آپ علیہ السلام کو حکومت کا باغی قرار دیتے رہے، اور جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو مسلمانوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو گورنمنٹ برطانیہ کے ایجنٹ قرار دیا جانے لگا، اور کہا جانے لگا کہ حکومت برطانیہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اور پھر ایک یہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت شان اور توحید کی غیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو بیان کر رہے تھے۔ اور پھر اس مرتد مولوی نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ پادری دجال نہیں ہے، اور یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ گورنمنٹ برطانیہ کو دجال قرار دے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، مضمون کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق حصہ اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس نکتہ چین کا یہ قول اور یہ گمان کہ گویا میں دنیا کی بادشاہت چاہتا ہوں یا اپنی قوم میں امیر بننے کی مجھے خواہش ہے، سو یہ باتیں کھلا افطارا ہے، اور ہم ہر ایک کو جو سننے والا ہے گواہ کرتے ہیں جو ہم دنیا کی بادشاہت کے طالب نہیں، اور نہ ہم دنیا کی امیری کو چاہتے ہیں، اور نہ ہم اس دار فانی کی زینت کے خواہش مند ہیں۔ ہم صرف اس آسمانی بادشاہت کو چاہتے ہیں جس کا انجام نہیں، اور نہ کبھی وہ زوال پذیر ہے اور نہ مرنے سے دور ہو سکتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ حکومت اور سیاست اور فرمانروائی کے ساتھ لوگوں کو مغلوب کرے، بلکہ ہم ایسے عزم کے طالب ہیں جو رضائے مولا احکم الحاکمین کے لیے نفسانی جذبات پر غالب ہو، اور ہمارا یہ اصول نہیں کہ ہم فساد اور بدبختی اور ہلاکت کی راہوں کی اشاعت کریں، بلکہ ہم ان لوگوں کو صلح اور نیکی اور نیکوکاروں کے طریق کی طرف بلاتے ہیں،
اور چاہتے ہیں کہ لوگ ایسی توبہ کریں جس طرح نیک لوگ توبہ کرتے ہیں، اور ہمارا بڑا مدعا یہی ہے کہ لوگ ایمان کی حقیقت کو ڈھونڈیں اور دقائق عرفان کی طرف رغبت کریں، اور باہم رحم اور مہربانی ان میں زیادہ ہو جائے، اور بدیوں اور بدکاریوں سے رک جائیں۔ سو ہم ایسے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے مواعظہ حسنہ اور دعا اور نظر اور ہمت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ پس جو شخص اس کے برخلاف ہماری طرف کوئی بات منسوب کرے سو اس نے ہم پر افترا کیا، اور ہمیں اس بات پر صرف اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ وہ خدا جو اندھیرے کے وقت اپنا نور بھیجتا ہے اور بیماری کی کثرت کے وقت دعا ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بے قراری کی حالت میں بچا لیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ فتنے زمین پر بہت بڑھ گئے ہیں، اور بہت سے دخان آسمان کی طرف چڑھے ہیں، اور بگاڑنے والی اور ہلاک کرنے والی ہوائیں ہر یک طرف اور ہر یک ناحیہ سے چلی ہیں۔ اگر ہم ان تمام فتنوں کی تفصیل کرنا چاہیں تو ہمیں کئی کتابیں لکھنے کی طرف حاجت پڑے گی، اور ہم کئی مردوں اور عورتوں کو رلائیں گے اور سننے والوں کے قدم ہلائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر یک بیماری کی ایک دوا اور ہر یک اندھیرے کے واسطے روشنی ہے۔ سو میرے پروردگار نے ارادہ کیا کہ دنیا کو اندھیرے کے بعد روشن کرے، کیونکہ اے عقل مندو تمہیں اس سے کچھ انکار ہے، اور باوجود اس کے ہم امیروں کی طرح ناز سے نہیں چلتے، بلکہ ہم فقیروں کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں چلتے ہیں، اور رعونت کے کپڑے ہم لٹکانا نہیں چاہتے، اور کیسرا اور اس کے حکام کا ان کے احسانوں کی وجہ سے شکر کرتے ہیں جو سختی کے زمانوں میں ہم نے دیکھے ہیں، اور کیسرا کے لیے ہم صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں اور دعا کا ہدیہ اس کو بھیجتے ہیں، مگر یہ بات ہے کہ ہم اس کے مذہب پر راضی نہیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خطا کاروں اور گمراہوں کا مذہب ہے، اور ہم ادب اور نرمی سے اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل ہو جائے۔ اور ہمیں تعجب ہے کہ ملکہ مکرمہ باوجود اس قدر ہوشیاری کے اور لطافت فہم کے جو اس کو امور دنیا میں حاصل ہے، ایک عاجز بندہ کی پرستش کرے اور اس کو اپنا رب سمجھے، حالانکہ وہ حقیقی معبود اور پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر چاہے تو ہزاروں عیسیٰ بلکہ اس سے افضل اور اعلیٰ پیدا کر دے اور پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے بھیدوں کو کون جانتا ہے؟ پس ان باتوں سے توبہ کرو کہ اس کا کوئی شریک ٹھہراؤ اور اس کے فرما بردار بدل بن جاؤ، اور کس طرح ہم گمان کریں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا فلسفہ نہیں پڑھا جس سے یہ ثابت ہو کہ ایک آدمی کھاتا پیتا، بول کرتا، پخانہ جاتا، سوتا، بیمار ہوتا اور علم غیب سے بے بہرا اور دشمنوں کو دفع کرنے سے عاجز ہو، اور مصیبت کے وقت شام سے صبح تک دعا کرے اور وہ دعا بھی قبول نہ ہو، اور خدا تعالیٰ نہ چاہے کہ اپنے ارادہ کو اس کے ارادہ سے متحد کرے، اور شیطان اس کو ایک پہاڑ کی طرف کھینچ لے جائے اور وہ اس کو روک نہ سکے اور اس کے پیچھے چلا جائے، اور یہ بات کہتا کہتا مر گیا ہو کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور باوجود ان سب نقصانوں کے خدا بھی ہو اور خدا کا بیٹا بھی۔ اللہ جل شانہ ان عیبوں سے پاک ہے، اور یہ صحیح بہتان ہے۔ اور میں نے بارہا عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور بارہا کشفی حالت میں ملاقات ہوئی، اور ایک ہی خوان میں میرے ساتھ اس نے کھایا، اور ایک دفعہ میں نے اس کو دیکھا اور اس فتنہ کے بارے میں پوچھا جس میں اس کی قوم مبتلا ہو گئی ہے، پس اس پر دہشت غالب ہو گئی، اور خدا تعالی کی عظمت کا اس نے ذکر کیا اور اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگ گیا، اور زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا
کہ میں تو صرف خاکی ہوں اور ان تہمتوں سے بری ہوں جو مجھ پر لگائی جاتی ہیں۔ پس میں نے اس کو ایک متواضع اور کثر نفسی کرنے والا آدمی پایا، اور ایک مرتبہ میں نے اس کو دیکھا کہ میرے دروازے کی دہلیز پر کھڑا ہے اور ایک کاغذ خط کی طرح اس کے ہاتھ میں ہے۔ سو میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس خط میں ان لوگوں کے نام درج ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اس میں ان کے مراتب قرب کا بیان ہے جو عند اللہ ان کو حاصل ہے۔ پس میں نے اس خط کو پڑھا، سو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے آخر میں میرے مرتبہ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید، اور ان قریب وہ لوگوں میں مشہور کیا جائے گا۔ یہ ہے جو میں نے دیکھا، اور یہ تجھے کفایت کرتا ہے اگر تو حق کا طالب ہے۔ یہ کہنا بے جا ہے کہ یہ تو ایک خواب یا کشف ہے، اور ممکن ہے کہ ایسے واقعات میں شیطان متمثل ہو کر ظاہر ہو، کیونکہ شیطان انبیاء کی صورت پر متمثل نہیں ہوتا۔ پس اس بزرگ بھید کو قبول کر، اور جو کچھ اس کے مخالف کہا گیا اس کو مت قبول کر۔ اور ہم نے تجھ کو معارف الہیہ پڑھ سنائے، پس کیا تجھے کچھ خواہش ہے کہ ان میں تو رغبت کرے اور نیکوں میں سے ہو جائے؟ ان میں سے ایک یہ اس کا قول ہے کہ اس زمانہ کے پادری دجال نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے گورنمنٹ برطانیہ کو میرے ایذاء کے لیے ترغیب دی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ یہی گورنمنٹ دجال معہود ہے اور یہ شخص باغی ہے۔ سو اس کے جواب میں جاننا چاہیے کہ ہم اس گورنمنٹ کا نام دجال نہیں رکھتے، بلکہ ہم یقین رکھتے اور جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ عقل مند اور محقق اور حقائق موجودات میں فکر کرنے والی ہے، اور خدا نے اس کو علم اور حکمت اور فلسفہ اور کئی قسم کی صنعتوں سے حصہ دیا ہے، اور علم معقول کی چمکیں اس کے محیط ہو گئی ہیں۔ پس اسی وجہ سے یہ گورنمنٹ جھوٹی باتوں کو خوب پہچانتی اور جھوٹ کے سربستہ راز کی مہر توڑتی ہے، اور ان میں سے نہیں جو بیہودہ باتوں پر راضی ہو جائیں۔ پس کیوں کر ممکن ہے کہ یہ گورنمنٹ ایسی باتوں پر ایمان لاوے، بلکہ یہ تو اس کو ایک بے اصل کہانی سمجھتی ہے اور ایک خواب پریشان کی طرح اباطیل کا مجموعہ خیال کرتی ہے، اور علاوہ اس کے اس گورنمنٹ کو دنیات کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور دنیا کی محبت اور حکومتوں نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے۔ سو وہ سر سے قدم تک دنیا میں غرق ہے، اور وہ کسی دین کی طرف مائل نہیں، اور اگر یہ گورنمنٹ کسی وقت مائل ہوگی تو اسلام کی طرف، اور صرف دین اسلام کو قبول کرے گی، اور ملت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔